معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں شہاب الدین قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں قادری ٹاور۔ آپ کے سامنے آج میں محمد سلیم بریلوی کی ایک تحریر بتاؤں گا جو خادم یادگار اعلیٰ حضرت جامعہ رضویہ منظر اسلام بریلی شریف سے ہیں۔ ان کی ایک تحریر میری نگاہوں سے گزری جس میں انہوں نے لکھا تھا جو ہمارے ہندوستان میں مدارس پر شبخون مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں محمد سلیم بریلوی نے کیا لکھا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ اس وقت الہ آباد کی سرزمین پر قائم حضور مجاہد ملت علی رحمہ کی اہم علمی یادگار جامعہ حبیبیہ کا معاملہ ملکی میڈیا سے ہوتا کچھ غیر ملکی میڈیا تک پہنچ چکا ہے۔ میڈیائی خبروں اور پولیس انتظامیہ کے بیانات کے مطابق وہاں بڑے پیمانے پر جعلی کرنسی تیار کرنے والے کچھ ایسے افراد اور آلات کو پکڑا گیا ہے جن کا تعلق اسی ادارے سے تھا۔ ملک کا وہ زعفرانی طبقہ جو کئی دہائیوں سے مدارس اسلامیہ ہند کو نشانہ بنا رہا تھا اور ان کے وجود کو ختم کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے، اسے مانو ایک فتح عظیم حاصل ہو گئی۔ وہ گودی میڈیا جو مدارس کو بدنام کرنے کے لیے کوئی چھوٹی سی چھوٹی بات بھی بڑی بنا کر پیش کرتا ہے، گویا اس کے ہاتھ قارون کا خزانہ لگ گیا کہ ایک ہفتہ سے یہ دونوں ہی طبقے جامعہ حبیبیہ الہ آباد کے تعلق سے متعدد مختلف انداز میں بذام خود نئے حیرت انگیز انکشاف کر رہے ہیں۔ حالانکہ مدارس کے تعلق سے ماضی و حال کے کچھ تلخ تجربات کی بنیاد پر ہمیں ان خبروں کی صداقت پر قطعی اور کلی طور پر یقین کر پانا مشکل ہو رہا، بلکہ اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی سازش بھی نظر آ رہی ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس وقت حال یہ ہے کہ حشرات الارض کی طرح ملک بھر میں پھیلے گودی میڈیا کے افراد جامعہ حبیبیہ کے کونے کونے میں دھڑلے سے گھوم رہے ہیں، وہاں کی ہر چھوٹی بڑی اور ضروری غیر ضروری چیز کی رپورٹنگ کر رہے ہیں۔ پان کی پیک، اگالدان، گٹخوں کے پاؤچ، کھینی، تمباکو کے ریپر، جا بجا پان پڑیا کے تھوک زدہ نشانات دکھا کر اس طرح کی منفی رپورٹنگ کر رہے ہیں جیسے کہ یہ مدارس اسلامیہ ہند دانش کدے نہ ہوں بلکہ منشیات کے اڈے ہوں۔ اسی طرح ٹی وی چینل اینکرز بنا روک ٹوک کے درسگاہوں میں جاتے ہیں، وہاں بلیک بورڈ، تپائیاں، ڈیسک، چاک، ملکی نقشے وغیرہ نہ ہونے پر سوالات کی بھرمار کرتے ہیں۔ کبھی وہاں رکھی کتابوں کو قابل اعتراض اور ملکی سالمیت کے لیے خطرہ پیدا کرنے والی بتاتے ہیں، کبھی پڑوسی ملک کی چھپی کتابوں پر فوکس کر کے دشمن ملک سے خفیہ تعلقات کے اندیشے ظاہر کرتے ہیں، کبھی اس مدرسہ کی مانیاتا پر سوال تو کبھی اس کے رجسٹریشن و نصاب پر سوال۔ کبھی وہ ارباب حکومت سے یہ سوال کرتے ہیں کہ کب اس ادارے پر بلڈوزر چلے گا۔ منتری جی بھی چہک کر جواب دیتے ہیں کہ بہت جلد چلے گا۔ غرض کہ جامعہ حبیبیہ الہ آباد میں فرضی اور جعلی نوٹ چھاپنے والے الزام نے مدارس سے دشمنی رکھنے والوں کو ایک ہتھیار دے دیا ہے کہ جس کی آڑ میں یہ طبقہ مدارس کے خلاف خوب بھڑاس نکال رہا ہے اور سبھی مدارس کو ملک کی سالمیت کے شدید خطرہ بتا رہا ہے۔ ایسے میں ہماری صوبائی اور مرکزی حکومت سے اپیل ہے کہ جامعہ حبیبیہ کے اس حالیہ معاملہ کی گہرائی و گیرائی اور غیر جانبداری کے ساتھ جانچ ہو۔ جو افراد واقعی خاطی پائے جائیں انہیں قانون کے مطابق سزا دی جائے۔ کسی ادارے کا کوئی ملازم اگر کسی جرم میں ملوث ہو جائے تو اس میں اس ادارے یا اس ادارے کے سارے اسٹاف کو تو ملوث کر کے ان پر کارروائی نہیں کی جا سکتی، اس لیے اس اہم ادارے کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی جائے۔ جو لوگ ان ملزموں کی آڑ میں اس ادارے کو بدنام کر رہے ہیں ان پر ہتک عزت کے تحت قانونی کارروائی کی جائے۔ جامعہ حبیبیہ کے حالیہ اس معاملے کی آڑ میں جو لوگ مدارس اسلامیہ ہند کو بدنام کرنے کے لیے بے بنیاد الزامات لگا رہے ہیں ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ اب قائدین سے اپیل ہے کہ اس وقت جامعہ حبیبیہ بے یار و مددگار ہے۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق ابھی تک کوئی بھی ذمہ دار
ادارہ و تنظیم کو اس ادارے کے دفاع میں آگے آتے نہیں دیکھا گیا۔ ہم کسی مجرم کا دفاع نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم یہ اپیل کرتے ہیں کہ ذمہ دار افراد، ادارے اور تنظیمیں ارباب حکومت سے بات کریں، ان کو باور کرائیں کہ جانچ کے بعد جو واقعی مجرم ہوں انہیں سزا دی جائے، مگر اس میں ادارے سے وابستہ سارے اسٹاف و طلباء کا کوئی قصور نہیں، اس لیے ان پر کوئی ایسی کارروائی نہ ہو کہ جو ظلم و زیادتی کے زمرے میں آتی ہو۔ ذمہ داران کے اس اقدام سے کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو، مگر اتنا فائدہ ضرور ہوگا کہ ارباب حکومت اس ادارے کو بالکلیہ بے یار و مددگار نہ سمجھیں گے۔ ارباب مدارس سے اپیل ہے کہ حالیہ چند سالوں میں مدارس اسلامیہ کے حوالے سے پولیس، پرشاسن، حکومت، خفیہ ایجنسیاں، گودی میڈیا، سماجی تنظیمیں، تحفظ حقوق و اطفال و تحفظ حقوق انسانیت، امتناع منشیات اور حفظان صحت جیسے متعدد گورنمنٹی ادارے، محکمے اور متشدد زعفرانی ٹولے نہایت حساس ہیں اور مدارس پر بہت گہری نگاہ رکھے ہوئے ہیں۔ مدارس سے متعلق چھوٹی بات کو وہ رسی کا سانپ بنا کر پیش کرتے ہیں۔ اس لیے ارباب مدارس سے ہماری اپیل ہے کہ مدارس کی درسگاہوں کو درس و تدریس کے بنیادی لوازمات جیسے فرش، تپائی، ڈیسک، بلیک بورڈ اور ملکی نقشوں سے ضرور آراستہ کریں۔ درسگاہوں کو اگالدانوں، پیک دانوں اور قابل اعتراض و ضابطۂ درس و تدریس کی رو سے ممنوع اشیاء سے پاک و صاف رکھیں۔ درسگاہوں کو غیر ضروری سامان، بیگ، کپڑوں وغیرہ سے خالی رکھیں۔ بہتر ہے کہ درسگاہوں میں طلباء کی رہائش نہ ہو اور درس کے اوقات میں یہ درسگاہیں کھلیں اور چھٹی ہوتے ہی بند کر دی جائے۔ کھلنے اور بند ہونے کے وقت خاطر خواہ صفائی کرائی جائے۔ مدارس کے کیمپس میں پان، گٹخے وغیرہ کے کھانے پر سخت پابندی عائد کرتے ہوئے ان کے در و دیوار کو پیکوں اور تھوکوں کے نقش و نگار سے صاف ستھرا رکھا جائے۔ مدارس کے بیت الخلاء اور غسل خانوں کو صاف ستھرا رکھنے پر سختی سے عمل کیا جائے۔ جن اداروں میں قیام و طعام کا انتظام ہے، ان کے مطبخ و دارالاقامہ میں بنیادی سہولیات، لائٹ، پانی، صفائی ستھرائی، برتنوں اور بستروں، کمروں کے در و دیوار کی پاکیزگی ستھرائی کا خاص خیال رکھا جائے۔ خاص کر طلباء کے رہائشی کمروں میں غیر ضروری و ممنوع اشیاء مواد پر گہری نظر رکھی جائے۔ اپنے مدارس میں قیام پذیر طلباء کی حرکات و سکنات، بازار وغیرہ میں گھومنے آنے جانے کے اوقات، موبائل و الیکٹرانک آلات کے استعمال پر گہری و پینی نگاہ رکھی جائے۔ مدارس کے طلباء کو بات چیت، رہن سہن اور لباس و برتاؤ کے اعتبار سے مہذب و با اخلاق اور بلند کردار بنانے پر خوب توجہ دی جائے۔ مدارس کو غیر اخلاقی اعمال و افعال اور بدکرداری سے محفوظ رکھا جائے۔ کبھی کبھار کچھ مدارس سے بدکرداری، کمسن طلباء کے ساتھ بدفعلی کی افسوسناک خبریں آتی ہیں، جو اب پولیس پرشاسن سے ہوتے ہوئے گودی میڈیا اور زعفرانی طبقات تک پہنچنے لگی ہیں۔ ایسے افعال بلکہ حتمی بدفعلی کو جنم دینے والے مقدمات و محرکات پر بھی سختی سے قدغن لگائیں اور بڑے طلباء کو چھوٹے طلباء کے ساتھ ہرگز رہنے، سہنے اور گھومنے کی اجازت نہ دیں۔ اساتذہ بھی امرد و خوبصورت اور کم عمر طلباء سے کوئی خدمت نہ لیں۔ اوقات درس کے علاوہ نہ انہیں پاس بٹھائیں اور نہ ہی ان سے چائے وغیرہ منگائیں۔ کل ہی مجھے ایک غیر مسلم کی پوسٹ فیس بک، واٹس ایپ گروپس پر دکھائی دی، جس میں نہایت بھونڈے انداز میں مدارس کو بند کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے یہ لکھا تھا کہ مدارس کو بند کرو کیونکہ مولوی پڑھانے سے زیادہ لواطت، اغلام بازی و بدفعلی کرتا ہے۔ جو لوگ لڑکیوں کے ادارے چلا رہے ہیں انہیں تو بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ ادھر حالیہ دنوں میں کئی بار گودی میڈیا طالبات کے ساتھ ارباب مدارس یا ان کے نوجوان لڑکوں کے ذریعہ جنسی استحصال کی خبریں نشر کر چکا ہے۔ ذمہ داران اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ مدارس کی درسگاہوں یا طلباء کے رہائشی کمروں میں کوئی ایسی کتاب، مواد، جھنڈے، فلیکسی اور ایسے الیکٹرانک آلات تو نہیں کہ جو غیر قانونی ہوں یا جو ایسے مبہم ہوں کہ بدخواہوں کے لیے رسی کا سانپ بنانے کے لیے کافی ہوں۔
مدارس کے ہاسٹل میں اتنی کم عمر کے طلباء ہرگز نہ رکھے جائیں کہ جو محکمہ تحفظ اطفال کے قوانین کی رو سے ممنوع ہوں اور جس کی وجہ سے مذکورہ محکمے کی قانونی زد میں مدارس آ جائیں۔ یہ چند ضروری گوشے تھے جو جامعہ حبیبیہ الہ آباد اور مدارس کے حالیہ معاملات سے متاثر ہو کر ذہن میں آ گئے۔ امید ہے کہ ملک کے بدلتے حالات کے مد نظر ارباب مدارس توجہ دیں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ میں آپ سے جاتے ہوئے پھر ریکویسٹ کروں گا، اگر آپ کو میری بات پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ